والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک خوبصورت مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رواں ہے، اور آنے والے چند دنوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو ہم اس کو اپنی زندگی میں ایک بار پھر ملاقات کریں گے. اور وہ خوبصورت مہمان، وہ باعظمت بابرکت مہمان جو ہماری طرف رحمت لے کے آتا ہے، مغفرت لے کے آتا ہے اور آگ سے خلاصی لے کے آتا ہے. یہ وہی مہمان ہے جس کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا. وہ مہمان رمضان المبارک ہے. ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے گا کہ ہم ایک بار پھر اس مہمان سے ملاقات کریں گے اور اس کی مہمان نوازی کریں گے، بلکہ جو نعمتیں وہ اپنے ساتھ لاتا ہے ان نعمتوں سے اپنے دامن کو مالا مال کریں گے. قرآن مجید میں کچھ بڑی دلچسپ باتیں ہیں رمضان المبارک کے بارے میں، لیکن کچھ آیات میں ایسی عرض کرنے لگا ہوں جن کا بظاہر تعلق رمضان المبارک سے نہیں ہے، لیکن آج کے دن سے ان آیات کی ایک خاص نسبت ہے رمضان سے. اور وہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی چیز کے آنے سے پہلے، کسی کام کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اور کسی عمل کے سر انجام دیے جانے سے پہلے کس طرح کسی چیز کی تیاری کی جاتی ہے. قرآن مجید میں حکم ہے، سورہ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاگ بٹھاؤ جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں. ابھی جنگ ہوئی نہیں، جہاد ہوا نہیں، لیکن جہاد کے آغاز سے اور جہاد کے ہونے سے پہلے جہاد کی تیاری کا حکم فرماتے ہیں کہ اپنی طاقت بھی جمع کر لو اور اپنے گھوڑے بھی تیار کرو. دوسرا حکم مبارک جو ہے کہ آخرت سے پہلے تیاری کا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی موت نہیں آئی، انسان زندہ ہے، بقید حیات ہے، لیکن آنے والے کل کے لیے اپنی تیاری آج کرتا ہے. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کا
جو واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، وہ بھی آپ کو یہی بتاتا ہے کہ جب خواب پیش کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو آپ نے اس خواب کے اندر آنے والے وقت کی جو تنگی تھی یا جو آسانی تھی اس کے بارے میں منصوبہ بندی کی تلقین فرمائی۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں ہی میں رہنے دینا اور ذخیرہ کر لینا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا سکو۔ اور پھر فرمایا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ اور پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے اور وہ ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو آنے والا وقت تھا اس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اس خواب کی تعبیر میں بتایا کہ جو وقت آ رہا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے اس وقت کی تیاری کر دو۔ اور قرآن نے بتایا کہ جو قیامت وبا ہونے والی ہے اس کے وبا ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر دو۔ اور جو جہاد تمہارے لیے ضروری ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ، جس جہاد کی تمہیں ضرورت ہے اس کے لیے بھی تمہیں ابھی سے اپنے گھوڑے تیار کرنے کا حکم ہے۔ تو رمضان المبارک جو ہے اس کبھی جب ہم رسول پاک سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری فرما دیتے ہیں، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی کہ ابھی رجب کا مہینہ آتا تھا، یعنی ایک مہمان کی آمد میں 2 ماہ پڑے ہوتے، 2 ماہ پڑے ہوتے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان کی برکت کی دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ میرے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت فرما اور رمضان المبارک کو ہم تک پہنچا دے۔ اور آقا پاک علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ رمضان آنے سے قبل ہی آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذہنی فکری تربیت زہد پہ تقوی پہ اس طرح فرماتے کہ انہیں کہتے کہ اپنی نیت باندھ لو، اللہ کا جو مہمان تم تک پہنچنے والا ہے تم نے اس کی نعمتوں سے کس طرح مستفید ہونا ہے، اور کیسے ایک اچھا مومن، ایک سچا مومن رمضان کی اس برکت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ہمیں شعبان کے اندر واعظ فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر۔ فرمایا اے لوگو تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، وہ مہینہ شہر مبارک جو برکت والا مہینہ ہے،
شہر فیہ لیلۃ، وہ مہینہ جس کی ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی ایک رات، وہ مہینہ تم تک پہنچے گا۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کر دیے اور اس مہینے کی راتوں میں قیام تمہارے لیے نفل بنا دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کر لے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کر دیا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کر لے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کر۔ جو رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اس کی برکت اور اس کا اجر ایسے ہے جیسے باقی مہینوں میں وہ 70 فرائض ادا کرتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، غمخوار امت میں غمخوار انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، اور حضور نے فرمایا وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ افطاری کروانے سے۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہوگی جو اس مہینے میں لوگوں کو افطار کرواتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وعتق رقبتہ من النار، اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس سے یعنی روزہ دار کا ثواب ملے گا اس کے بغیر کہ روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم ہو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص وہ نہیں پاتا کہ جس سے وہ روزہ افطار کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب دے گا کہ جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ پلائے، ایک کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے افطار کروائے، جو روزہ دار کو سیر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا حتیٰ کہ وہ کبھی جنت کے اندر پیاسا نہ ہو۔ یعنی جس کے پاس پورے افطار کی استطاعت ہے وہ پیش کرے، جس کے پاس پورے افطار کی استطاعت نہیں وہ کھجور کا ایک دانہ پیش کرے، جس کے پاس کھجور کے دانے کی استطاعت نہیں وہ دودھ کا ایک گھونٹ پیش کرے، جس کے پاس دودھ کے گھونٹ کی بھی استطاعت نہیں وہ پانی کا ایک گھونٹ پیش کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے۔ اول سے مراد پہلا اشرا، جس کا اول رحمت ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیان مغفرت ہے، بخشش ہے، یعنی دوسرا اشرا۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر آگ سے آزادی ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو اس مہینے میں
اپنے زیر دستوں پہ تخفیف سے کام لیتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا. زیر دست کون ہے؟ جیسے ملازمین ہوتے ہیں، جیسے خدمت گار ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا جو آدمی ان سے تخفیف کرتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی بخشش عطا فرماتے ہیں اور آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی برکتیں، جس کی رحمتیں، جس کی نعمتیں ہمارے نہ صرف دامان ظاہری سے بلکہ ہمارے سوچ اور وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے. صرف اہل اللہ ہی وہ لوگ ہیں جو کما حق کو اس کی برکتوں کو سمیٹ سکے. لیکن ایک مسلمان کے طور پہ، توحید و رسالت کے رغبہ سرا کے طور پہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس آنے والے مہمان کے لیے نیتاً عملاً تیار کر لیں، اپنے ذوق کو، اپنے شوق کو بلند کر لیں اور کسی ایسی نیکی کا قصد کر لیں اس مہینے میں، کسی ایسی نیکی کا ارادہ کر لیں اس مہینے میں جو ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے کے اور قریب کر دے، جو ہمارے وجود کے اندر خیر کو، برکت کو فروغ دے. کسی ایسے عمل کا قصد کر لیں، کسی ایسی نیکی کا قصد کر لیں. اور یقیناً نیت وہ پہلا عمل ہے جو مومن کسی بھی عمل کے لیے اختیار کرتا ہے. جب تم نیت کے زینے پہ سوار ہو گئے تو پھر جیسے وہ زینہ آپ کو خود بخود بلندی کی طرف لے کے جانا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے لیے کسی بڑے عمل کی نیت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس کی برکتوں سے اپنے وجود کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کا اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے آپس میں. قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن مجید اتارا گیا. تو ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، قرآن مجید کو ترجمہ اور اس کے مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کرے. اور خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، گھروں میں ہمارے اہل خانہ کے لیے لازم ہے کہ ہم انہیں ترغیب کریں کہ جو قرآن مجید کی 3 سورتیں ہیں ہر مومنہ کو لازماً پڑھنی چاہیے. سورہ البقرہ، سورہ نور اور سورہ النساء. المائدہ بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم یہ 3 سورتیں سورہ البقرہ، سورہ النساء اور سورہ النور، ان کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ لازماً ہر مومنہ کو، ہر اس بیٹی کو جو رسول اللہ کے دین پہ کاربند عمل ہے اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے. حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. جدت کردار قرآن مجید سے نصیب ہوتی ہے. اور جب تک اس امت کے دامن کی گانٹھ قرآن مجید سے لگی ہے کوئی دنیا کی قوم ہمیں مغلوب اور مفتون نہیں کر سکتی. ہم مغلوب و مفتون اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہو جاتا ہے. کتنا ہی کوئی گوہر نایاب ہو مگر ہوتا ہے سنگ ریزہ جاہل کے ہاتھ میں. قرآن ایک کتاب ہے اسرار سرمدی، لیکن ہے آج ملت غافل کے ہاتھ میں.
اس ملت غافل پہ ضروری ہے کہ یہ قرآن مجید سے اپنے رشتے کو بارے دے کر استوار کرے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا